السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ رائبوزوم ہے۔ تو سب سے پہلے رائبوزومز کی ایٹمالوجی دیکھ لیتے ہیں۔ رائبو کی ایٹمالوجی ٹینی گرینولز کہتے ہیں رائبو، اور سومز مینز باڈی کو کہتے ہیں سومز۔ تو ایسی ٹینی گرینولرز باڈیز جسے سمال باڈیز ہم کہہ سکتے ہیں، تو اسے ہم رائبوزوم کہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفائن دیکھ لیتے ہیں کہ جو ٹینی گرینولر سٹرکچرز جو کہ سیلز میں پائے جاتے ہیں اسے ہم رائبوزوم کہتے ہیں۔ اور اس کی ڈسکوری کی اگر ہم بات کریں تو پلیڈے جو تھا سائنٹسٹ تھا، اس نے سب سے پہلے رائبوزوم کا سٹرکچر 1955 میں دریافت کیا تھا، اور یہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے رائبوزوم کا سٹرکچر دریافت کیا تھا۔ تو اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں یہ RNA اور پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور اسے ہم رائبو نیوکلیو پروٹین بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ڈیفائن ہیں۔ تو رائبوزوم RNA کی ڈیفائن ہے۔ تو رائبوزوم جیسے کہ ہم اس کی کمپوزیشن میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں RNA اور پروٹین ہوتے ہیں۔ تو RNA رائبوزوم میں پریزنٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اسے رائبوزوم RNA کہتے ہیں۔ اور اس کی جو رائبوزوم جو ہے وہ دو قسم میں پایا جاتا ہے، دو اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ سائٹوپلازم میں بکھرے ہوئے شکل میں پایا جاتا ہے سائٹوپلازم میں۔ تو سب سے پہلے سائٹوپلازم کسے کہتے ہیں؟ سائٹو فلوئڈ کو کہتے ہیں، اور پلازم سیل کو کہتے ہیں۔ سیلز میں جو فلوئڈ ہوتا ہے، مائع ہوتا ہے، اسے ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ اور یہ نمبر 2 یہ کہ رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے ایز اے گرینولز، چھوٹی دانے کی طرح گرینولز کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے۔ اور اس کے 2 سب یونٹ ہوتے ہیں، ایک جو ہے لارجر سب یونٹ 60S کا مطلب ہوتا ہے سیڈبرگ سینٹریفیوگل یونٹ، اور سمالر سب یونٹ جو ہوتا ہے وہ 40S ہوتا ہے۔ اور اس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ تو یہ جو اٹیچمنٹ کنٹرول کرتا ہے وہ میگنیشیم آئن ہے۔ تو رائبوزومز جو ہے میسنجر RNA کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کس کے ذریعے؟ سمالر سب یونٹس کے ذریعے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پولیسوم کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے پولیسوم کیا کسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میسنجر RNA کا گروپ ہوتا ہے۔ رائبوزومز جو ہوتے ہیں وہ میسنجر RNA کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جسے ہم پولیسوم کہتے ہیں۔ پولیسوم کی ایٹمالوجی اگر ہم دیکھیں تو پولی مینی کو کہتے ہیں، اور سوم باڈی کو کہتے ہیں۔ تو جو نیا رائبوزوم بنے گا وہ نیوکلیولس سے جو ہے وہ شامل ہوگا، اور یہ کیسے ٹرانسپورٹ ہوگا؟ یہ سائٹوپلازم کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوگا، اور یہ نیوکلیئر میمبرین میں سوراخ ہوتے ہیں اس کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوگا۔ اگر ہم اس کی فنکشن کی بات کریں رائبوزوم کی، تو یہ سنتھسس آف پروٹین میں یہ جو ہے ہیلپ کرتا ہے۔ اور یہ پروٹین کس پروسیس کے ذریعے بنتی ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سینٹرل ڈوگما کے ذریعے بنتی ہیں۔ اس میں ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے کہ یہ DNA سے میسنجر RNA بنتی ہے، اور میسنجر RNA سے پھر پروٹین بنتی ہیں۔ اس پروسیس کو ہم سینٹرل ڈوگما کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اب ڈائیگرام کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے، اس میں سمالر سب یونٹس ہمارے پاس ہے،
اور یہ لارجسٹ سب یونٹس ہیں۔ یہ 60S ہم پڑھ چکے ہیں، 2 سب یونٹس ہوتے ہیں، اور یہ 40S جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو ہے میسنجر RNA ہے۔ تو یہ میسنجر RNA ہے، تو جیسا یہ میسنجر RNA یہ سمالر سب یونٹس کے رائبوزوم کے سمالر سب یونٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور اس میں میسنجر RNA سے پھر یہ پولی پیپٹائڈ چین بن جاتی ہے امینو ایسڈ کی۔ پھر یہ امینو ایسڈ کی چین جو ہے ٹرانسپورٹ کس کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ ٹرانسفر RNA ہوتی ہے جو کہ امینو ایسڈ کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہے۔ تو اس میں سینٹرل ڈوگما جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو ہے میسنجر RNA سے پہلے DNA ہوتا ہے، DNA سے RNA بنتی ہے، میسنجر RNA سے پھر جو ہے جو پروٹین بنتی ہیں، اس میں ہم پروٹین سینتھسز